ہمارے ملک بھارت کی شہرت یافتہ ایک NGO برہما کماریز نے آج ریاست تلنگانہ میں عظیم الشان پیمانے پر منائے جانے والے بتکما فیسٹیول کے پوسٹرز کی شہر حیدرآباد میں اجرائی عمل میں لا لی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اسمبلی کے فلور لیڈر اور حلقہ چندرائن گٹا کے MLA حبیب ملت جناب الحاج اکبر الدین اویسی نے آج حلقہ ملک پیٹ کے پارٹی کے حرکیاتی MLA جناب احمد بلالہ کے ساتھ شہر میں میٹرو ریل کے کام کے چلتے ملک پیٹ کے ریلوے اوور برج کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر GHMC کے کمشنر ڈاکٹر B جناردن ریڈی اپنے کثیر اسٹاف کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سلیمان نگر کے نمائندہ کارپوریٹر جناب محمد نواز الدین نے آج پارٹی کے حرکیاتی لیڈر جناب مرزا رحمت بیگ کے ساتھ راجندر نگر اسمبلی حلقے کے عطاپور ڈویژن میں واقع سکھ چھونی علاقے کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں کے لوگوں سے تفصیلی بات چیت کی اور ان کے مسائل کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے فوراً انہیں حل کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کر دیے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ علاقے کے کئی سرگرم کارکن، معتمدین اور ابتدائی صدور وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ شوق بڑی چیز ہے، خوشیاں دور نہیں۔ عالم پناہ کریشنز، خوش رہو۔ عالم پناہ شیروانی ہاؤس، خوبصورت لباس کی شان، عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز۔ جی ہاں، عالم پناہ، سب کی زباں پر ایک ہی نام، عالم پناہ، عالم پناہ، عالم پناہ۔ خوب ہے جان، بلند ہے معیار، رواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے۔ ڈیزائنر شیروانی، سوٹس، پٹھانی، کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر ایبسلیوٹلی ورلڈ کلاس۔ عالم پناہ beside چو محلہ پیلیس، خلوت اسکوائر، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 04024501565۔ ریاست تلنگانہ کا وقف بورڈ اقلیتوں کا وہ واحد ادارہ مانا جاتا ہے جس کے تحت ریاست کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن عرصے دراز سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے مسائل کے سلسلے میں متعدد نمائندگیوں کے باوجود بھی یہ حکومتی ادارہ وقت پر مسائل حل کرنے سے قاصر ہے۔ پتہ نہیں اس کی ذمہ دار حکومت ہے یا وقف بورڈ کا اسٹاف۔ حالیہ شہر حیدرآباد کی کئی ملی تنظیموں نے مسجدوں کے بے شمار پیش امام اور مؤذنوں کی تنخواہوں کے بارے میں وقف بورڈ سے بارہا نمائندگیاں کی تھیں، لیکن شکایتیں جیسی کی ویسی ہی نظر آ رہی ہیں۔ اور آج شہر کی BJP کے مائنورٹی مورچہ کے بے شمار لوگوں نے اس مدعے پر وقف بورڈ پہنچ کر چیئرمین صاحب الحاج محمد سلیم سے نمائندگی کی۔ اسی اثنا میں چیئرمین صاحب کا رویہ لوگوں کے لیے قابل دید بن گیا کہ وہ اچانک ایک عمر رسیدہ شخص پر برس پڑے اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کسی کے نوکر نہیں ہے، جبکہ دیکھا جائے تو جمہوریت میں حکومت کے سبھی اہلکار عوام کے خادم مانے جاتے ہیں، اور لوگوں نے اس سلسلے میں CM KCR کو بھی قوم کا خادم دہراتے ہوئے سنا بھی ہے۔ بہرحال چیئرمین صاحب نے آج ایسا کہہ کر خود اپنی ہی توہین کر ڈالی ہے۔ واہ سلیم صاحب واہ۔ شہر حیدرآباد میں بھارت کی ملٹری کے لوگوں کے وقفے سے بے شمار تنازعات ابھر کر سماج کے سامنے آتے ہی جا رہے ہیں۔ کبھی ٹولی چوکی کے کیمپس میں چھوٹے سے معصوم کو جلانے کا واقعہ سامنے آیا تو کبھی چیکنگ کے بہانے عورتوں کی بے حرمتی کرنے کی بات عوام نے دیکھی۔ ملٹری کے لوگوں نے ریاستی پولیس کے جوانوں کو پیٹتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ابھی حال ہی میں ملٹری کے ایک ٹرک کی بے راہروی سے ایک آدمی کے ہلاک ہونے کی خبر بھی سماج میں آ گئی تھی، اور اب خبر آئی ہے کہ ان لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے RP روڈ پر ریلوے ٹریک کے پاس واقع ایک کوشن برج گر گیا۔ لگاتار ملٹری کی لاپرواہیوں سے ڈسپلن شکنی کی بے شمار واقعات وجود میں آ ہی رہی ہیں، جس کے چلتے شہر کی عوام لمحے فکر میں آ گئی ہے۔ حالیہ دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک برما میں گوتم بدھا کو ماننے والوں کی دہشت گردی میں معصوم مسلمانوں کے قتل عام
اور انہیں بے گھر کیے جانے پر مشکلات میں گھری قوم کے لیے آج شہر حیدرآباد کے فرسٹ لانسر میں حضرت احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ کی جامع مسجد کمیٹی سے وابستہ نوجوانان محلہ نے کثیر امداد جمع کر کے علاقے بالاپور سے روہنگیا کے تباہ حال مسلمانوں کے لیے ریلیف فنڈ روانہ کیا۔ چلیے روہنگیا کے مسلمانوں کے قتل عام سے بدھا کے ماننے والوں کی دہشت گردی اور حیوانیت دنیا کے سامنے تو آ گئی، اب دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حیوان نما قوم پتہ نہیں اب آگے اور کیا کیا کرنے والی ہے۔ شہر حیدرآباد میں گٹکے کے کاروباریوں پر شہر کی پولیس کڑی نظریں رکھے ہوئے ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ حبیب نگر پولیس کے لوگوں نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے دہلی سے حیدرآباد لائے گئے گٹکے کی ایک لاری کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ 20 لاکھ روپے مالیتی کا یہ گٹکا ریاست کے مختلف اضلاع میں بیچا جانے والا تھا۔ حبیب نگر پولیس کے انسپکٹر شری پی مدھوکر سوامی نے اس سلسلے میں 2 کاروباریوں میں سے ایک محمد منان کے بشمول لاری ڈرائیور محمد افسر کو لاری کے ساتھ گرفتار کر لیا، جبکہ دوسرا کاروباری محمد مبشر فرار بتایا گیا ہے۔ یہ کارروائی ڈی سی پی ویسٹ زون شری اے وینکٹیشور راؤ اور گوشامل ڈویژن کے اے سی پی شری کے رام بھوپال راؤ کی نگرانی میں حبیب نگر پولیس کا اسٹاف انسپکٹر پی مدھوکر سوامی، ایس آئی شری جی وجے آنند اور کانسٹیبلز شری ڈی پروین کمار اور شری اے وینکٹیش کی اعانت سے کی گئی۔ شہر حیدرآباد کی بنجارہ ہلز پولیس کی کرائم ٹیم نے آج علاقے کے کے بی آر پارک میں چہل قدمی کے لیے آنے والی خواتین کے پاس سے چین چھین کر بھاگنے کے متعدد واقعات میں ملوث ایک عادی سارق 25 سالہ ناٹاکر نرسیا عرف نرسیما عرف روشی ولد این ملیہ کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش کرنے پر اس نے اقبال جرم کیا کہ 2016 سے ابھی تک اس نے 7 خواتین کے پاس سے چینیں کھینچی تھی اور انہیں شہر کے کاروباری پی ستنارائن چاری کو بیچ دیا تھا۔ اس دوران اس نے ککٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس حدود میں 2 گھروں میں چوریاں کرنے کی بات بھی قبول کی اور بنجارہ ہلز پولیس حدود سے اس نے حالیہ ایک سینٹو کار بھی چرائی تھی۔ پولیس نے اس کے پاس سے 250 گرام کے سونے کی 6 چینیں اور سینٹرو کار کو برآمد کر ضبط کر لیا اور مزید تحقیقات میں جڑ گئی ہے۔ سارے بھارت میں اقلیتوں کے بے تاج رہنما، غمگسار اور انتہائی حرکیاتی لیڈر ریاست کرناٹک کے بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب قمر الاسلام نے آج داعیہ اجل کو لبیک کہہ دیا ہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ شہر گلبرگہ میں ادا کی گئی، جس میں ملک بھر کے شہرت یافتہ رہنماؤں نے شرکت کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد اعلیٰ جناب الحاج احمد پاشا قادری نے بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور پارٹی کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی این ڈی ٹوڈے بھی اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ جناب قمر الاسلام کے سانحہ ارتحال پر دل کی گہرائیوں سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ملکہ فرنیچر معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر روبرو والٹا ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکے لڑکیاں پتہ نہیں اتنے عقل مند کیسے ہو گئے کہ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے خود کرنے لگے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ٹی وی کا اثر ہے یا انٹرنیٹ کا دباؤ یا پھر ہو سکتا ہے کہ والدین کی نگہداشت میں کوئی کمی واقع رہ گئی ہو۔ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت زندگیوں میں کچھ مقام حاصل کرنے کی بجائے پیار و محبت کی دلدل میں الجھ کر نہ صرف اپنا وقت برباد کر رہی ہے بلکہ والدین کو بے عزت کر کے خود اپنی زندگی کے دشمن بھی بنتے جا رہے ہیں۔ بھائی پیار و محبت ضرور کیجئے لیکن شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے کی جانے والی محبت کی داستان غم ابھی شہر حیدرآباد کے علاقے آصف نگر جھیرا سے آئی ہے کہ وہاں کے ساکن گوشت کے کاروباری 26 سالہ محمد قاسم قریشی ایک مقامی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور بے تکلفی کے حدود پار کر دیے اور لڑکی کو شادی کے وعدے پر رکھ کر 5 سال کا انتظار کروا دیا۔ اب جبکہ لڑکی حاملہ ہو گئی تو خبر آئی ہے کہ اس غدار نوجوان نے شہر سے دور بھاگ کر بانسواڑہ کی ایک لڑکی سے شادی رچانے چلا گیا۔ اس خبر پر لڑکی کے گھر والوں نے کیس بنایا
اور پولیس نے قوم کا نام ڈبانے والے اس غدار کو گرفتار کر کے حیدرآباد لایا۔ بہرحال کیس بک ہو گیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں اور سبھی کو اس واقعے سے ضرور سبق لینا چاہیے۔ ریاست تلنگانہ کے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین جناب سید اکبر حسین نے آج حکومت کی اقلیتوں کے لیے اسکالرشپس کے سلسلے میں میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ریاستی حکومت اس سلسلے میں بے شمار سہولیات مہیا کروانے کے لیے مثبت ذہن رکھتی ہے اور وہ بھی حکومت کے سارے ہی معاملوں میں شانہ بشانہ چلتے ہوئے قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کانگریس کے لوگوں نے بارہا حکومت کی توجہ ریاستی پولیس کی کارکردگی کی طرف مبذول کروائی اور یہاں تک کہہ دیا کہ ریاستی حکومت پولیس کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، تب بھی معاملات جیسے کہ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں اور ہماری پولیس اس بات کو سچ کر دکھانے میں جڑی ہوئی ہے۔ پہلے ٹریفک پولیس اپنی مارم پیٹی کو ناکے تک محدود کر کے رکھی ہوئی تھی تاکہ نام بدنام نہ ہو جائے، لیکن ابھی وہ لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ عوام کو مارتے ہوئے کیمرے میں قید ہونے کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں رہی۔ آج مہدی پٹنم چوراہے پر ایک آٹو ڈرائیور کو ٹریفک پولیس کی ٹیم نے غنڈوں کی طرح پیٹتے ہوئے محکمے کا نام بدنام کر دیا۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے ہی لوگ محکمے کی بدنامگی کا باعث بنتے ہیں جو فرینڈلی پولیس کے نام پر ایک دھبا ہیں، لہٰذا اعلیٰ عہدیداروں کو اس سلسلے میں دیکھ ریکھ کرنی ضروری ہو گئی ہے تاکہ پولیس کا نام بدنام ہونے سے بچایا جا سکے۔ شہر حیدرآباد میں بیرونی ملک نوکریاں دلانے کا جھانسا دے کر عوام کو لوٹنے کے متعدد واقعات ماضی سے جڑے ہوئے ہیں۔ پولیس نے ایسے لوگوں پر اپنا شکنجہ بھی کسا، عوام کو ان سے ہوشیار بھی کیا۔ عوام ہوشیار تو ہے لیکن پھر بھی کچھ بھولے بھالے لوگوں کو ایسے لوگ اپنے شکنجے میں جکڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی خبر ہے کہ حبیب نگر پولیس کے عہدیداروں نے ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے 2 لوگ 26 سالہ محمد توصیف ساکن اسنیہا پوری کالونی ناچارم اور وہیں کا ساکن دوسرا 29 سالہ سید جاوید کو گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے باہر بھیجنے کا جھانسا دے کر 6 نوجوانوں سے ان کے پاسپورٹ اور فی آدمی 75,000 روپے ایڈوانس لے لیے تھے اور عرصہ دراز سے سبھی کو وعدوں پر رکھ دیا تھا، لہٰذا بیزار نوجوانوں نے پولیس میں ان کی شکایت کی اور حبیب نگر پولیس کے انسپکٹر شری پی مدھوکر سوامی نے قوم کی ہمدردی میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی کمشنریٹ ٹاسک فورس ایسٹ زون کی ٹیم نے آج ایک اطلاع پر ماساب ٹینک حدود میں واقع چاچا نہرو پارک سے نشیلی ادویات کے کاروباری ایک بین ریاستی ٹولے پر سے پردہ اٹھایا اور قریب 6 لوگوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، جس میں شامل ہیں گوداوری کے راجو اور ست نارائن، کڑپا کے قریشی مستان اور قریشی منصور، ممبئی کا وسائی احمد انصاری، اتر پردیش کا نور عالم شیخ۔ بتایا گیا کہ یہ ٹولہ کڑپا سے نشیلی ادویات ملک کی بہت ساری ریاستوں میں سپلائی کیا کرتا تھا۔ انہیں گرفتار کر کے 30 کلو گرام ماریجونا، 9 سیل فونز اور 15,000 نقد رقم کے ساتھ انہیں مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب، علاوہ ازیں CCTV کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ یو کی جنرل باڈی میٹنگ کی 72ویں سالانہ بیٹھک آج سے نیو یارک میں شروع ہو گئی ہے، جس میں شرکت کرنے کے لیے ہماری مرکزی وزیر خارجہ محترمہ سشما سوراج بھی وہاں پہنچ گئی۔ خبر ہے کہ وہ ہفتے کے دن اس میٹنگ کو مخاطب کریں گی۔ اسی بیچ محترمہ سشما سوراج نے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر، لیٹوا، ڈنمارک اور دبئی کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ بھارت نے یو میٹنگ سے پہلے ہی اعادہ کر دیا ہے کہ یو کی میٹنگ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یو کے صدر کے دنیا کے سدھار کے مدوں کی وہ حمایت کرے گا۔ امریکہ، جاپان اور بھارت کا تال میل
और न्यूक्लियर अदम फैलाव पर तबादला ख्याल भी उस बैठक में किया जाने वाला है। बर्मा में बुद्धा की कौम का जुल्म और सितम का शिकार बने रोहिंग्या मुसलमानों के मुल्क में दाखिल होने पर मरकजी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सीधा सीधा और खुलेआम कह दिया गया कि महाजरीन मासूम और तबाहाल मुसलमान ISIS और ISI से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर एक तकरीब में सीएम योगी ने पिछली सरकार पर जबरदस्त इल्जाम लगाया कि वो गैर जमहूरी तरीके से तरक्की की राहों से हटकर रिश्वत सतानी को बढ़ावा देते हुए कसूरवारों को खुलेआम छूट दे रखी थी। चलिए, योगी सरकार 6 महीनों में एक ऐसी रिपोर्ट पेश करने में कामयाब तो हुई है। रियासत तमिलनाडु के असेंबली स्पीकर ने दिनाकरन ग्रुप के 18 AIADMK MLAs को दल बदली कानून के तहत नाअहल करार दे दिया है। भारत की ऊपरी रियासतों में तबाही मचाने के बाद अब जबरदस्त बारिश ने रियासत केरला का रुख कर लिया और लगातार भारी बारिश की वजह से वहां का निजाम दरहम बरहम हो गया है। अब कुछ और आगे बढ़ते हुए इस बारिश ने तमिलनाडु को भी अपनी लपेट में ले लिया है, लिहाजा राहत और बचाव की टीमें जबरदस्त हरकत में आ गई हैं। दिल्ली से खबर आई है कि वहां की पुलिस ने अलकायदा से वाबस्तगी के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से कुछ मुश्तबा सिक्योरिटी दस्तावेजात बरामद किए हैं। बताया गया कि यह शख्स मुल्क के लोगों को तंजीम में शामिल करने की कोशिश में लगा हुआ था।